انا کام ہی اندھیری دنیا میں کرتی ہے، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ اندھیرے میں پلتا ہے اور انا تمہارا جھوٹ ہے۔ جھوٹ پر کبھی غور کرو، جھوٹ ڈرتا ہے، جھوٹ بزدل ہوتا ہے۔ یہ بہادری کی ایکٹنگ بھی کرے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈر رہا ہے۔ جھوٹ سچ کی روشنی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ جھوٹے آدمی کو سچوں کی محفل میں ایسے کوفت ہوتی ہے جیسے وہ کانٹوں پر بیٹھا ہو، کیونکہ ہر وقت ایکسپوز ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اسے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ سچ آ گیا تو میں فنا ہو جاؤں گا۔ اب یہی ساری چیزیں غور سے دیکھو، تمہیں انسانی انا میں نظر آئیں گی۔ یہ خوف کے حالے میں لپٹی تمہاری دنیا اسی انا کی تراشی ہے۔ انا کی ایک اور کیریکٹرسٹک ہے تشنگی۔ انسان ہر وقت تشنا حالت میں ہے، کمی کا احساس ہر وقت اسے کھلتا ہے۔ کوئی بھی منزل مل جائے تو 4 دن بعد پھر وہی منزل اگلے سفر کا بس سنگ میل بن کے رہ جاتی ہے۔ بے روزگار کو روزگار منزل نظر آتی تھی، روزگار مل گیا تو 10 دن بعد ترقی منزل قرار پائی۔ کوئی بھی شعبہ زندگی اٹھا کر دیکھ لو، کسی بھی رتبے کسی بھی سٹیٹس پر بیٹھا بندہ ہے، وہ آگے دیکھ رہا ہے، مستقبل سے امید لگا کر بیٹھا ہے کہ مستقبل اسے پورا کرے گا، اسے بھرپور کرے گا، اسے فلفل کرے گا۔ انا ہمیشہ اس لمحے سے بھاگتی ہے، وہ لمحہ کہ جو زندگی ہے، وہ لمحہ کہ جو واحد لمحہ ہے جس کا ہونا ثابت ہے۔ مستقبل میں کچھ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ بس تمہارا خیال ہے، اور 90% موقعوں پر جو تم مستقبل کے بارے میں سوچتے ہو نہیں ہوتا۔ جتنے مسئلے تم مستقبل سے جوڑ کر پریشان رہتے ہو، اتنے مسئلے کبھی مستقبل میں نہیں ہوتے، مگر انا کو اس خوف کی فضا میں جینا پسند ہے۔ یہ ایکو سسٹم اسے راس آتا ہے، جیسے چور کو رات کا اندھیرا محبوب ہوتا ہے، جیسے جھوٹے کو ابہام کی فضا راس آتی ہے۔ کبھی دیکھتے ہو اپنی سیاست کو، سیاست کی پوری دنیا ہمیشہ ابہام کا دھند لپیٹے رکھتی ہے تاکہ جھوٹ کھل نہ پائیں۔ یہ مبہم، خوفزدہ، جھوٹی، ظلمت کی قیدی انا اگر تمہارے ہونے کا ڈھنگ ہے تو پھر سچ کو کیسے تم ڈھونڈو گے؟ خدا کو کیسے تم پاؤ گے؟ کیوں ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کچھ بھی تو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ تم میں جو دیکھنے والا ہے اس پر تو تم نے انا کی کالی سیاہ پٹی چڑھا رکھی ہے۔ ویسے حیرت نہیں کہ تم جو ہو ہی وٹنس، ہو ہی دیکھنے والے، ہو ہی آبزرور، اسی تم کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یاد رکھنا، تم صرف کانشیسنس، آگہی ہو، اویئرنس ہو۔ دیکھنا ہی تمہارا واحد وصف ہے، دیکھنا ہی تمہارا واحد ٹول ہے۔ تم ہو جو دیکھ سکتے ہو کہ یہ تمہارا دماغ ہے جس میں اب یہ ہو رہا ہے۔ تم ہو جو دیکھ سکتے ہو کہ یہ تمہارا جسم ہے جس میں اب یہ ہو رہا ہے۔ تم ہو جو دیکھ سکتے ہو کہ یہ تمہاری دنیا ہے جس میں اب یہ ہو رہا ہے، مگر تم نے اس دیکھنے والے تم کو انا کے اندھیرے میں چھپا کر اسی اندھیرے کو اپنا آپ مان لیا ہے۔ اسی لیے تو زندہ ہو کر بھی سوال اٹھا رہے ہو کہ زندگی کیا ہے، دنیا ہو کر پوچھ رہے ہو کہ دنیا کیا ہے۔ جو دیکھ سکتا تھا وہ اب بھی تم میں موجود ہے، تم اس کے ڈھونڈنے کے چکر میں نہ پڑنا۔ وہ تو تم ہو ہی، وہ تو کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر تم اسے کسی بھی سمت ڈھونڈنے جاؤ گے تو یاد رکھنا غلط جاؤ گے۔ جہاں تم ہو وہی ہو، وہاں سے موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں ہو وہاں سے دور ہی جاؤ گے۔ تمہارے کرنے کا کام بس اتنا ہے کہ جو تم نہیں ہو اس کو خود سے الگ کرتے جاؤ۔ کبھی خاموش ہو کر بیٹھو اور پوچھو خود سے، یہ تمہارا خوبصورت مکان، کیا یہ تم ہو؟ یہ مکان چاہے جتنا بھی پیارا ہو، تمہیں جتنا بھی عزیز ہو، تم نہیں ہو سکتا۔ تمہارا ہو سکتا ہے، تم نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہاری گاڑی، کیا تمہاری نوکری، بزنس، فیملی، تمہاری بیوی، تمہارا شوہر،
کیا تمہارے بچے تم ہو؟ کیا یہ ساری چیزیں منفی کر دیں، تمہاری زندگی سے نکال دیں تو تم نہیں رہو گے؟ وہ شخص کے جو ہاسپٹل میں پڑا ہے اور جس کی یادداشت کھو گئی ہے، کیا وہ نہیں ہے؟ جسے نہ اپنا گھر یاد ہے، نہ اپنی نوکری، نہ اپنی فیملی، نہ اپنا بزنس، مگر وہ پھر بھی ہے، وہ پھر بھی سب دیکھ رہا ہے، وہ پھر بھی سانس لے رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے، کیا تم تمہارا ذہن ہو؟ ذہن جب بنا نہیں تھا، جب تم 1 سال کے تھے، 6 مہینے کے تھے، تو کیا تم نہیں تھے؟ کیا تم تمہارا جسم ہو؟ اگر تم تمہارا جسم ہو تو کون سا جسم؟ وہ جسم جو 1 دن کا تھا، جس کا وزن 1 کلو سے بھی کم تھا، کیا تم وہ جسم ہو؟ یا وہ جسم جو 10 سال کا تھا، جس کا وزن 20 کلو تھا، کیا تم وہ جسم ہو؟ یا وہ جو 40 سال کا تھا اور 70 کلو جس کا وزن تھا، وہ جسم جو 100 سال کا ہے اور اس کا وزن پھر کم ہو کر 50 کلو رہ گیا ہے؟ کون سا جسم؟ تمہارا جسم بدلتا رہا، کم زیادہ ہوتا رہا، مگر تم پھر بھی ایک رہے۔ تم 10 سال کی عمر میں بھی شیشے میں خود کو دیکھ کر خود کو ہی دیکھتے تھے۔ تم 80 سال کی عمر میں بھی آئینے میں خود کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو یہ میں ہوں۔ وہ کون ہے جو اس سارے عرصے میں مستقل رہا؟ کیونکہ جسم تو مستقل نہیں رہا، اس لیے جسم تو تم نہیں ہو سکتے۔ یہ جو دیکھنے والا ہے، یہ ہو تم۔ وہ دیکھنے والا جو جسم اور ذہن کا غلام نہیں بلکہ آقا ہے، وہ دیکھنے والا ہو تم، مگر تم جسم اور ذہن کے ساتھ ایک ہو گئے ہو۔ یہ ہے انا۔ انا اپنی حقیقت میں ایک بھوت ہے، وہ خود کچھ نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کے ساتھ چمٹ کر ہی اپنا ثبوت پیش کرتی ہے۔ اس لیے تمہاری انا چیزوں سے چمٹتی ہے، کبھی دماغ سے خود کو ایک کرتی ہے، کبھی جسم سے ایک سمجھتی ہے، کبھی چیزوں سے، کبھی عہدوں سے۔ اسی طرح سے اسے اپنا ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ وہی انا تھی جو 10 سال کی عمر میں کھیل کے میدان کو سب کچھ سمجھتی تھی، کھیل کود کو زندگی قرار دیتی تھی۔ پھر وہی انا ہے جو 20 سال کی عمر میں کھیل کے میدان کو بیکار قرار دیتی ہے اور جن سے مخالف سے عشق عاشقی کو زندگی کا مقصد بتاتی ہے۔ پھر وہی انا ہے جو 35 سال کی عمر میں عشق عاشقی کو فضول سرگرمی کہہ دیتی ہے اور نوکری بزنس میں ترقی کو زندگی کا مقصد قرار دے دیتی ہے۔ اور پھر وہی انا ہے کہ جو 70 سال کی عمر میں پیسے کمانے کو، ترقیاں پانے کو بیکار قرار دیتی ہے اور مسجد، مندر، گرجے میں خدا کی تلاش کو سکون کا اکیلا ماخذ قرار دیتی ہے۔ انا بغیر کسی منزل کے، بغیر کسی گول سے چمٹے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے انائی زندگی میں کبھی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ تم کوئی بڑے سے بڑا گول بھی بناؤ، اسے پالو تو پھر انا ایک اور گول سامنے رکھ دے گی کہ اب اس کے پیچھے دوڑو۔ اسی دوڑ میں مصروف رکھ کر ہی انا اور اس کا بھوت زندہ رہتا ہے، کیونکہ جیسے چور کو رات کا اندھیرا پسند آتا ہے، جھوٹے کو ابہام کی دھند پسند ہوتی ہے، اسی طرح انا کے بھوت کو مسلسل دوڑ باقی رکھتی ہے۔ انا سائنسدان بھی بن جائے تو سوال حل نہیں کرتی، سوالوں کے لافانی سلسلے کو جنم دے دیتی ہے۔ ماہر نفسیات بھی بن جائے تو نفسیاتی مسائل کو ختم نہیں کرتی، ذہنی مسائل اور ذہنی بیماریاں لے کر آتی ہے۔ انا مولوی، پنڈت، پادری بھی بن جائے تو انسان کو خدا سے قریب نہیں کرتی بلکہ خدا سے اور دور لے جاتی ہے۔ انا سیاستدان بن جائے تو خوشحالی نہیں لاتی، ابہام لاتی ہے۔ انا کی ہر ایکٹیویٹی کا مقصد بس ایک ہے، دھند کو، اندھیرے کو بڑھاتے جانا تاکہ تم اس تک نہ پہنچ پاؤ کہ جو نور ہے، کیونکہ انا اندھیرا ہے، وہ روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ روشنی اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ روشنی دوئی کا ہر بھرم، ہر سراب، ہر ایلیوژن راک کر دیتی ہے۔ دوسرا، دی ادر، سایہ ہے، اور سایہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ گھٹتا بڑھتا مٹتا رہتا ہے۔ تم جی رہے ہو، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، پھر بھی جی رہے ہو، اور یہی تمہارا المیہ ہے، یہی تمہارا دکھ ہے، اور دکھائی تمہیں تب تک کچھ نہیں دے سکتا جب تک روشنی نہ ہو۔
دیکھے جا سکنے کے لیے روشنی لازم ہے۔ جب تک یا باہر سارا روشن نہ ہو جائے یا تم خود چراغ میں نہ ڈھل جاؤ۔ روشنی کی نیچر یہی ہے کہ وہ ہوگی تو اندھیرا باقی نہ رہے گا۔ مسلم صوفی کہتے تھے لا موجود الا اللہ۔ یہ صوفیوں کے پورے فلسفے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس کائنات میں یا انسان ہوگا یا خدا ہوگا۔ انا کی دنیا ہوگی تو صرف انسان نظر آئیں گے، انا سے اوپر اٹھ جائیں گے تو صرف خدا نظر آئے گا۔ انا کی دنیا دوئی کی دنیا ہے، دو کی دنیا، سنویت کی دنیا، ڈوئلزم کی دنیا۔ روح کی دنیا ایک کی دنیا ہے، وحدت ہے، وننس ہے۔ اب اگر تمہیں خدا کی تلاش ہے تو جسے تم کہتے ہو اسے کھونا ہوگا۔ خدا کا پانا تمہارے کھوئے بنا ممکن نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب تک وہ سب کچھ جو تم نہیں ہو جاتا تو وہ ایک تمہیں نظر نہیں آ سکتا۔ چاہے سارا دن مسجد میں بتاؤ، مندر میں ماتھے رگڑو، گرجے میں دعائیں منعقد کراؤ یا دیواریں گریا سے سر ٹکرا کر مر جاؤ، تم جو نہیں ہو وہی جب تک تم خود کو سمجھتے رہو گے تو وہ کبھی تمہیں نظر نہیں آئے گا جو تم ہو۔ تم جو خود کو سمجھتے ہو اس کو بھی بچانا چاہتے ہو اور حتمی حقیقت کو بھی کھوج رہے ہو۔ خدا کو بھی پانے کی خواہش ہے اور خود کو بھی بچانا ہے۔ تمہاری یہ ساری کوششیں بیکار ہیں۔ تم لا ہوئے بغیر حقیقی تم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جس کا ہونے کا احساس اپنے مالک ہونے سے جڑا ہے اور جن کا احساس چیزوں کی ملکیت سے نکلا ہے، ان دونوں کے ہونے کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو اور تمہیں اپنا مالک بھکاری لگ رہا ہو اور چیزوں کا مالک شہنشاہ، تو یہ تمہارا دیکھنا بصارت اور بصیرت کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ڈایوجینیز قلبی قدیم دور کا ایک یونانی صوفی فلسفی گزرا ہے۔ اس کا ایک بڑا ہی شاندار قصہ ہے، ذرا سنیے۔ ڈایوجینیز ایک تارک الدنیا فلسفی تھا۔ ایسے ہی جہاں ٹھکانہ ملتا وہیں لیٹ جاتا، جو کھانے کو ملتا وہ کھا لیتا۔ ایک دن ایک صحرا کی جھاڑی اس کا مسکن تھی کہ وہاں سے 4-5 دوست گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ملنگ قسم کا ہٹا کٹا انسان پڑا ہے۔ اس کو پکڑ کر غلاموں کی منڈی میں بیچ دیتے ہیں۔ اچھی صحت ہے، مہنگے داموں بک جائے گا۔ ڈایوجینیز نے بھی ان کی خسر سن لی اور کہا، مجھے بیچنا چاہتے ہو تو مجھ سے بات کرو، آپس میں کیا خسر کر رہے ہو؟ اس نے کہا، چلو میں بکنے کو تیار ہوں۔ غلاموں کی منڈی میں اسے لے جایا گیا۔ وہ خود ہی اس چبوترے پر چڑھ گیا جہاں غلاموں کو نمائش کے لیے باندھا جاتا تھا اور امرائے شہر بولی لگاتے تھے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر ڈایوجینیس نے اعلان کیا، آج ایک زندہ انسان بکنے آیا ہے، کوئی ہے تم غلاموں میں جو اس آزاد شخص کا خریدار ہو؟ اب سامنے شہر کے سارے امراء جمع تھے جنہیں ڈایوجینیس غلام کہہ رہا تھا۔ ڈایوجینیس کی بات میں بڑا راز تھا، گہرا راز۔ جو اپنا مالک ہے آزاد بس وہی ہے، جو چیزوں کا مالک ہے مگر اپنی ملکیت سے محروم ہے وہ کیسا آزاد؟ کبھی غور کرنا تو تم اپنے مالک ہو، ایک واقعہ ہوتا ہے تمہیں اندر سے ہلا دیتا ہے، ایک تھاٹ ذہن میں ابھرتا ہے، تم لرز جاتے ہو۔ جو اپنے جسم کی اس محدود سی سلطنت میں بھی اٹھ رہے احساسات اور جذبات کا قابو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، وہ مالک کاہے کا ہے، وہ تو غلام ہے۔ اور تم اپنے مالک کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ تم جانتے ہی نہیں ہو کہ تم ہو کیا، اور جس چیز کو تم جانتے ہی نہ ہو اس کی ملکیت کیسے پاؤ گے؟ انسان کیوں باہری چیزوں کو پکڑ رہا ہے؟ ان کا مالک بننے کی اندھی دوڑ کیوں دوڑ رہا ہے؟ کیونکہ انہی ملکیتوں سے اسے ہونے کا احساس مل رہا ہے۔ چیزیں نہ ہو، مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، نوکری نہ ہو، عہدہ نہ ہو، فیملی نہ ہو، کوئی پیشہ نہ ہو، حتیٰ کہ نام بھی تو
बाहरी चीज़ है जो वालिदैन ने दिया है। वो नाम ना हो तो क्या कहोगे तुम खुद को कि तुम क्या हो। बाहरी चीज़ों की मिल्कियत होती है तो होने का एहसास मिलता है। शौहर बीवी को मिल्कियत समझता है, वालिदैन औलाद को मिल्कियत समझते हैं, हुक्मरान अवाम को मिल्कियत समझते हैं, जागीरदार हारी को मिल्कियत समझता है। यही मिल्कियतें तो हैं जिनसे अनाज चिमटती है तो फिर तुम्हें वो टाइटल मिलता है। और कभी गौर करना, जिस भी शख्स को तुम अपनी मिल्कियत बनाते हो उसको दबाने की कोशिश करते हो, मारते हो, क्योंकि मारने के हक के बिना, दबाने की ताकत के बिना मिल्कियत मिलती कहाँ है। ये उस्ताद जो शागिर्दों को मार रहा है वो क्या दिखा रहा है? जो बाप बेटे को मार रहा है वो क्या कर रहा है? वो क्यों मार रहा है? उसे मारने के लिए। कोई मालिक बनेगा तो दूसरे को गुलाम बनाए बिना वो मालिक कैसे होगा? और गुलाम कोई कब बनता है? जब अंदर उसकी रूह मर जाती है। वो जो अपने बातिन में जिंदा है उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उस्ताद वालिदैन शागिर्दों को, बच्चों को दबाते हैं, मारते हैं, डराते धमकाते हैं ताकि उनका वो हकीकी एहसास ज़ात मर सके जिसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उनमें वो झूठा सेल्फ इमेज तराशा जाता है, अना, ताकि वो वालिदैन की, उस्ताद की मार से आइडेंटिफाई हो सके, इस मार को भी अपने होने के एहसास में शामिल कर सके। जिंदा इंसान को ममलूक नहीं बनाया जा सकता, मालिक तो किसी मुर्दा चीज़ का ही बना जा सकता है। मकान मुर्दा है, आसानी से मालिक बन जाते हो। गाड़ी मुर्दा है, आसानी से मालिक बन जाते हो। मगर इंसान मुर्दा नहीं है, तो इसका मालिक बनने के लिए तुम क्या करते हो? पहले उसे मुर्दा करते हो, फिर उसके मालिक बनते हो। कभी किसी बड़े दफ्तर में काम कर रहे लोगों के नफ्सियात को परखना, समझना। हर बड़ा ओहदेदार छोटे ओहदेदार को दबा रहा है, डरा रहा है, कुचल रहा है, और इस बड़े अफसर को उसके ऊपर बैठा कोई बड़ा अफसर वैसे ही कुचल रहा है, वैसे ही कंट्रोल कर रहा है। इंसानों को मुर्दा किए बिना उनको गुलाम बनाया कैसे जा सकता है? बल्कि कोई भी जिंदा चीज़ गुलाम हो कैसे सकती है जब तक उसका एसेंस, उसका जौहर तबाह होकर न रह जाए। तुम देखते हो कि कई लोग हैं जिन्होंने घर में शेर पाल रखे होते हैं। वो शेर बिल्कुल कुत्ते की तरह बिहेव करते हैं। अब अगर शेर वैसा ही होता जैसा उसे होना चाहिए, कोई जंगल से शेर ले आता और फिर आकर उसे अपने घर में रखता, तो पता चलता कि शेर को पालना होता क्या है। नहीं, शेर को पहले डरा के, धमका के, डंडा दिखा के, भूखा रख के उसके एहसास से ज़ात को तब्दील किया जाता है, झूठा और मुर्दा शेर बनाया जाता है, फिर ही जाकर वो काबू में आता है। अब वो काबू में है तो पालतू है, लेकिन वो शेर नहीं है, बस शेर की खाल है, शेर का स्ट्रक्चर है, जिंदा शेर वो नहीं है। तुमने कभी गौर से देखा, इंसानों को भी समाज अपने मुताबिक बनाता है तो फिर उसे कबूल करता है। जिंदा इंसानों को माशरों ने कभी कबूल नहीं किया है। हजार रस्में, रिवायतें, कवानीन, जेल खाने, अदालतें बनाई जाती हैं ताकि इंसान वैसा हो सके जैसा माशरा उसे कबूल करता है। मुआशरा हर इंसान को कबूल नहीं करता। देखते हो जो थोड़े से भी मुआशरे की रविश से हटे हुए इंसान हो, उन्हें तुम कलंक बना देते हो, उन्हें बागी कहते हो, बदतमीज़ कहते हो, मुजरिम कहते हो और पता नहीं क्या क्या। क्यों? क्योंकि वो समाज की फैक्ट्री के मुताबिक बने हुए रोबोट नहीं है। जिंदा इंसानों को रोबोट नहीं बनाया जा सकता। जिंदा इंसान के एहसास ज़ात को, उसकी आईएमनेस को पहले डोमेस्टिकेट किया जाता है। माशरे को कारीगर चाहिए, माशरे को डॉक्टर चाहिए, माशरे को आलिम चाहिए, वकील, जज, पुलिस वाले, सियासतदान, पायलट चाहिए। इसी के लिए सारी स्कीमें तैयार की जाती हैं। बका को करेंसी नोट से जोड़ा जाता है। जिंदा रहने के लिए पैसे को ज़रूरी समझने की सोच डेवलप की जाती है। कामयाबियों को ओहदों और बैंक बैलेंसेस से कनेक्ट किया जाता है। जब ये सारे डर, जब ये सारी लालचें बच्चे में मुस्तहकम हो जाती हैं, फिर उसे माशरे की फैक्ट्री का आसानी से पुर्जा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ज़िंदा इंसान तुम्हारे इदारों में, तुम्हारे दफ्तरों में आ जाए तो इदारे, दफ्तर परेशान हो जाते हैं।
سکول میں دیکھتے ہو بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ ہماری روایات ہیں، یہ اصول ہیں، ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ کبھی غور کرنا ساری روایتوں پر، ساری روایتیں طاقتوروں کے حق میں ہوتی ہیں۔ بچہ ماں باپ کا احترام کرے، طالب علم کو استاد کا احترام کرنا ہے، عوام کو حکمران کی اطاعت کرنی چاہیے، مقتدی کو امام کی پیروی کرنی چاہیے، مرید کو پیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اب ان دونوں قسم کے لوگوں کو الگ الگ فہرست میں رکھیں۔ ایک طرف ہیں والدین، استاد، حکمران، امام، پیر۔ دوسری فہرست میں آئیں گے بچے، طالب علم، عوام، مقتدی اور مرید۔ پہلی فہرست میں سارے طاقتور، دوسری فہرست کے سارے کمزور۔ تو آپ کی روایات جو نسلوں سے منتقل ہو رہی ہیں وہ کیا ہے؟ کمزوروں کو طاقتوروں کا مطیع رکھنے کا ٹول۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک طرف ملکیت کا دعویٰ رکھنے والے ہیں، دوسری طرف وہ جن کو ملکیت بنایا جاتا ہے۔ جن کو ملکیت بنانا مقصد ہوتا ہے ان کی آئی ایم نیس کو دبانے کے لیے ہی تم سارے اصول بناتے ہو، رواج اور روایتیں گھڑتے ہو۔ کسی زندہ انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اسی لیے تو بچہ پیدا ہوتا ہے اور تمہاری ملکیت کی جدوجہد بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اوریجنل حالت میں رہا تو تم اس کے مالک کبھی نہ ہو سکو۔ زندہ انسان کو تم قابو میں نہیں رکھ سکتے، قابو میں رکھنا ہے تو پھر اس کی آئی ایم نیس کو مارنا ہوگا۔ جب تک اس کی روح مرے گی نہیں تب تک تم مطمئن نہیں ہوگی، اور جب تم مطمئن ہو جاتے ہو پھر سکھ کا سانس لیتے ہو کہ ہاں اب یہ کہیں نہیں جائے گا۔ بالکل سرکس کے اسی ہاتھی کی طرح کہ جسے اس کے بچپن میں ایک کمزور سی رسی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ہاتھی پھر بڑا ہو جاتا ہے اور اب چاہے تو ایک جھٹکے سے رسی توڑا دے مگر نہیں توڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ زندہ ہاتھی بچا ہی نہیں، اب ہاتھی کی شکل کا وہ روبوٹ ہے۔ اب اس کی رسی چھوڑ بھی دو تو وہ کہیں بھاگے گا ہی نہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جس کو مار کر تم اس کے مالک بنتے ہو، اس کے مالک ہونے کی لذت اسی وقت کھو جاتی ہے جب وہ زیر نگیں ہو جاتا ہے، جب وہ غلام بن جاتا ہے۔ مردہ ملکیت کبھی زیادہ دیر تک تمہیں خوشی نہیں دے سکتی۔ سوچو کبھی اس مکان کے بارے میں جس کو حاصل کیا تھا تم نے اتنی مشکلوں سے، اتنے جتن کر کے جو مکان تعمیر کرتے ہو، چند سال تک اس میں رہنے کے بعد اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی۔ وہ مکان محل ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس محل کو کروڑوں لوگ حسرت بھری نظروں سے ہی کیوں نہ دیکھتے ہوں، مگر اس کے محل کے مکینوں کو اس میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے دل کی دنیا میں ہلچل پیدا کرتی۔ جس نوکری، جس عہدے کو پانے کی بڑی حسرت ہوتی ہے، وہی نوکری، وہی عہدہ چند سالوں میں بوجھ بن جاتا ہے۔ جس ڈریم کار کو پہلے دن لا کر تم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اب اس میں تمہاری کوئی دلچسپی کیوں باقی نہیں ہے؟ اور یہی کچھ ٹھیک تمہاری انسانی ملکیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ غور سے دیکھنا، وہ بچہ جو تمہارے مطابق ہی مکمل ڈومیسٹیکیٹ ہو جائے، پالتو انسان بن جائے، وہ زندگی کی دوڑ میں خود بھی ناکام ہوتا ہے اور والدین کو بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی۔ وہ ایک ناکارہ پرزے کی طرح گھر میں رہتا ہے اور پالتو روبوٹ کی طرح معاشرے کو سرو کرتا ہے۔ وہ باس جو ہر ملازم کو اپنے حکم کے مطابق چلانا چاہتا ہے، اس کی دلچسپی سب سے پہلے اپنے اسی ورکر میں کم ہوتی ہے جو مکمل طور پر اس کے مطابق ہو جائے۔ مردہ چیزوں کی ملکیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ دیر تک تمہاری دلچسپی رہ نہیں سکتی۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ کیا عہدہ ہے؟ کتنی طاقت ہے؟ کتنی دولت ہے؟ ان چیزوں سے تم طے نہیں ہوتے، ان سے تم متعین نہیں ہوتے۔ ان چیزوں، عہدوں، طاقت، دولت کے حوالے سے جو تمہارا رویہ ہے وہ طے کرتا ہے کہ تم کیا ہو۔ تم اپنی زیر قبضہ، زیر تسلط چیزیں اپنے کنٹرول میں موجود کسی طاقت سے خود کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہو اور یہی غلط ہو جاتے ہو۔ چیزوں کے قبضے سے خود کو متعین کرنے کی یہی کوشش انسانی تعلقات کو بھی زہریلا کر رہی ہے۔ تم لوگوں سے بھی کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ان سے نہیں ملتے،
بلکہ ان کے ساتھ تمہارا جو ملکیت کا چکر ہوتا ہے اسی عدسے سے ان کو دیکھتے ہو، اور یہ وہ حالت ہے کہ جس میں کوئی بھی رشتہ بامانی میننگ فل نہیں رہ سکتا۔ یہ جسے تم تشدد کہتے ہو یہ تمہارے قبضے کی خواہش سے پھوٹتا ہے۔ یاد رکھنا، صرف تشدد کرنے والا انسان پوزیسو ہوتا ہے، جس کے اندر تشدد ہوتا ہے، ایگریشن ہوتا ہے، وہی ہے جو چیزوں پر قبضے جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی تم کسی چیز پر، کسی شخص پر، کسی سچویشن پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہو تم لامحالہ متشدد ہو جاتے ہو، کیونکہ بنا متشدد ہوئے، بنا اگریسو ہوئے مالک ہونا ناممکن ہے۔ اونرشپ نہیں بنتی، ملکیت تشدد ہے۔ اور چیزوں کی ملکیت تو خیر کسی حد تک قابل برداشت بھی ہو جائے، لیکن لوگوں کا مالک بننے کی کوشش بہت خطرناک ہے۔ شوہر مالک ہے بیوی کا، والدین مالک ہیں بچوں کے، ذمہ دار مالک ہے ہاری کا، آقا مالک ہے غلام کا، حکمران مالک ہے رعایا کا۔ یہ جو مالک ہونے کی خواہش ہے زہر ہے، اور یہی تمہارے سارے رشتوں کی بنیاد بن گئی ہے۔ اس لیے اوریجنل رشتے تم تخلیق ہی نہیں کر پاتے۔ باپ بیٹے کا مالک ہے، پیر مرید کا مالک ہے، حکمران رعایا کا مالک ہے۔ مالک اور مملوک، آقا اور غلام کے درمیان رشتے نہیں ہوا کرتے، بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ دونوں کے ریلیشن شپ کو ان کی بینگ طے ہی نہیں کر رہی، ان کا سٹیٹس طے کر رہا ہے۔ یہ جو میاں بیوی، والدین اولاد، حکمران رعایا کے تمہارے سارے رشتے دیوالیہ پن کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، اس کی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ اس کی وجہ یہی رویہ ہے جو رشتے میں موجود دو لوگ دکھاتے ہیں۔ جہاں رشتے میں دو لوگ نہیں بلکہ دو سٹیٹس انوالو ہوں، اس رشتے میں تشدد ہوگا ہی ہوگا۔ ویسے ملکیت کی نیچر پر غور کرو۔ ملکیت کیسے ہو سکتی ہے جب تک ایک قابض ہونے کا رویہ نہ دکھائے اور دوسرا مقبوضہ نظر نہ آ رہا ہو؟ بنا کسی کو غلام بنائے آپ مالک ہو کیسے جاتے ہیں؟ اپنی مرضی تھوپے بنا پوزیسونیس کیسی؟ کبھی تم لوگوں نے سوچا کہ انسان کے دل میں مالک ہونے کی یہ خواہش کیوں ہے؟ کیوں دوسروں کو غلام بنانے کی تمنا ہے؟ دوسرے کا مالک بننے میں آخر ایسی کیا لذت ہے؟ اس کی بڑی گہری نفسیاتی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ ہم اپنے مالک نہیں ہیں۔ جو اپنا مالک ہو گیا اس کے نفسیاتی ڈھانچے میں اس خواہش کا بیچ ہی نہیں رہتا کہ وہ دوسرے کا مالک ہو جائے۔ آج انسان کو غور سے دیکھو، ہر انسان مالک ہونا چاہتا ہے، کسی پر قبضہ جما لینا چاہتا ہے۔ وہ بھکاری جو سارا دن رستے سے گزرنے والے ہر مسافر کی غلامی کرتا ہے، وہ بھی جب شام کو گھر پہنچتا ہے تو بیوی کا مالک ہو جاتا ہے، بچوں کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ کلرک جو دفتر میں 10 لوگوں کے حکم سن رہا ہے، گھر پہنچ کر وہ بھی حکم چلانے والا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی ملکیت تمہارے پاس نہیں ہے۔ اپنا مالک نہ ہونا ایک ایسا احساس سے کمتری پیدا کرتا ہے کہ تم تمام عمر لوگوں اور چیزوں کے مالک بننے کی کوشش میں رہتے ہو، مگر یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جس میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ساری زمین کے بھی تم مالک ہو جاؤ اور اپنے نہ بن سکو تو یہ کمی پوری ہو نہیں سکتی۔ اپنا مالک ہونا جوائے ہے، خوشی ہے، پیس ہے، سٹلنس ہے، جبکہ دوسرے کی ملکیت سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں۔ تم فیکٹری کے مالک ہو، کروڑوں لوگ فیکٹری کا مالک ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خوشی چاہتے ہیں۔ تم اس فیکٹری کے مالک ہو، مگر دیکھتے ہو وہی فیکٹری جو کروڑوں لوگوں کے لیے خوشی اور سکون کا خواب ہے، وہ تمہارے لیے دکھ، انزائٹی اور ڈپریشن بن گئی ہے۔ غریبوں کو خوشی دولت کی ملکیت پہ نظر آتی ہے، لیکن وہ جو دولت کے مالک ہیں خوش تو وہ بھی نہیں ہیں۔ تم اپنے مالک ہو تو ہر چیز تمہیں خوشی دے سکتی ہے،
अगर तुम अपने मालिक नहीं तो दुनिया की हर मिल्कियत भी अपने नाम लगा लो, तब भी खुशी नहीं मिलेगी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सूफियाना रम्ज नहीं है कि समझ में ना आए। तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है। गरीब भी इतना ही दुखी है जितना अमीर दुखी है। जिसकी मिल्कियत में एक झोंपड़ी है वो भी परेशान है, और जो रियासतों का मालिक है वो भी नींद की गोली के बिना सोने से कासिर है। अपना मालिक होना है हकीकी सुकून। सूफी क्यों गदड़ी में भी खुश होता है, महल में भी पुरसुकून होता है? क्योंकि उसका सुकून मिल्कियतों से जुड़ा हुआ नहीं है। उसकी राहत उसकी अपनी मिल्कियत से जुड़ी है। तुम मगर दूसरों पर मिल्कियत चाहते हो, और दूसरे का मालिक होना असल दुख है। इसलिए कभी गौर से देखना, जिसकी मिल्कियतें जितनी ज्यादा होती जाती हैं उसका दुख उतना बढ़ता जाता है। जिंदगी भर यही एक एहसास कचोके लगाता रहता है कि तुम अपने मालिक नहीं हो, और इस एहसास से कमतरी को एहसास से बरतरी में ढालने के लिए तुम इस कायनात की हर चीज, हर दूसरे शख्स पर कब्जा जमा लेना चाहते हो। मगर ये सारे तुम्हारे कब्जे में आ भी जाए तो भी वो राहत तुम्हें मिल नहीं सकती जो पाने के लिए कब्जे कर रहे हो, क्योंकि ये राहत सिर्फ एक पर मिल्कियत पा लेने से हासिल होती है, और वो एक हो तुम प्यास हो, और तुम पर तुम्हारी मिल्कियत है पानी। तुम्हारी प्यास तुम्हारी मिल्कियत का पानी ही बुझा सकता है, और दूसरों की मिल्कियत को पाकर इस प्यास को बुझाने की अगर कोशिश करोगे तो ये ऐसा है जैसे कोई आग से प्यास बुझाने की कोशिश में लगा हो। दूसरा जहन्नम है, दूसरा आग है। दूसरे की मिल्कियत उस आग को खुद में उंडेलने की कोशिश के सिवा और कुछ नहीं। इससे तुम्हारी प्यास और बढ़ती जाती है। देखते नहीं हो, जो जितना ज्यादा कमाता जाता है प्यास उतनी बढ़ती जाती है। जो जितना मशहूर होता जाता है मशहूर होने की प्यास और बढ़ती जाती है। जो जितना ताकतवर होता जाता है ताकत की तलब और बढ़ती जाती है। और ये दौलत, शोहरत, ताकत चाहे जिस भी क्वांटिटी में तुम्हारे पास हो जाए, तुम्हारी प्यास इनसे नहीं बुझ सकती, क्योंकि आग की नेचर ही नहीं है, आग का काम ही नहीं है कि वो प्यास बुझाए। दूसरे का मालिक बनकर अपनी मिल्कियत को आज तक कोई नहीं पा सका है। बल्कि कभी गौर से देखना, एक मजे का वाकया होता है। जितना तुम दूसरों के मालिक बनते जाते हो, जितने ज्यादा लोग अपने कब्जे में करते जाते हो, जितनी ज्यादा शोहरत को अपनी जेब में ठोंसते जाते हो, जितनी ज्यादा ताकत को अपने बस में करते जाते हो, उतना तुम उल्टा गुलाम होते जाते हो। वो जो 10,000 रुपए का मालिक है वो उसकी गुलामी कुछ कम करता है। उसकी जिंदगी पर उसका अपना हक कुछ न कुछ बचा ही रहता है। लेकिन वही इंसान जब अरबपति हो जाता है तो अब उस पर उसका कब्जा तकरीबन खत्म हो जाता है। अब फैक्ट्रियां कंट्रोल करती हैं। जो जितना ज्यादा सियासी कामयाबी समेटता जाता है और सियासी ताकत पाता जाता है वो अपने काबू में नहीं रहता, बल्कि उसे लोगों की राय कंट्रोल करती है। कभी अपने सियासतदानों के इंटरव्यूज को गौर से सुना करो। ये अपनी पार्टी की पॉलिसियां बोलने में अपनी जात को कैसे कुचलते हैं, मजरूह करते रहते हैं अपने आप को किसी चीज को बचाने के लिए, किसी ओहदे को बचाने के लिए। चेहरों से लग रहा होता है कि झूठ बोल रहे हैं, पर बोलने पर मजबूर है। चीजों और लोगों पर कब्जा एक ऐसी पहेली है कि जिसमें तुम मालिक नजर तो आ रहे होते हो मगर असल में होते गुलाम हो। मिल्कियत दोहरे चेहरे का एक भूत है। इसको सिर्फ तुम ही गुलाम नहीं बनाते, वो भी तुम्हें अपना गुलाम बनाती है। अपना इर्द गिर्द देखो, ये जो शौहर अपनी बीवी का आका बनने का दावेदार है, ये उसकी गुलामी में भी उतना ही है। इसके लिबास से लेकर इसके मिलने जुलने तक तुम पाबंदी लगाते हो, मगर उसके आंसू, उसकी ख्वाहिशों के गुलाम भी तो बनते हो। बच्चों पर मिल्कियत का दावा है, कभी गौर करना, बच्चों के तुम मालिक नहीं होते, उनके गुलाम भी हो जाते हो।
ان کے لیے ہی تمہاری ساری دوڑ دھوپ رہ جاتی ہے۔ دوسرے کی ملکیت ہمیشہ دو منہی ہوتی ہے، ایک منہی ملکیت صرف اپنی ہی ہو سکتی ہے۔ تمہارا وزیر اعظم، تمہارا صدر، چاہے تمہیں پورے ملک کا مالک نظر آ رہا ہو، وہ پوری طرح غلام ہو جاتا ہے۔ عوامی رائے کا غلام، عالمی دباؤ کا غلام، اسٹیبلشمنٹ کا غلام، فوجی طاقتوں کا غلام، معاشی حالات کا غلام، پڑوسی ملکوں کی پالیسیوں کا غلام، سپر پاورز کے فیصلوں کا غلام۔ انسان کی روز ازل سے یہ فطرت رہی ہے کہ وہ ناممکنات کی خواہشیں کرتا آیا ہے۔ کسی چیز کے ناممکن ہونے کی وجہ سے ہی اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہی شاید ایسے لوگوں کو پاگل بھی کہا جاتا رہا ہے۔ یہ جو پاگل پن کے لیے انگریزی زبان کا لفظ ہے لونیسی، اس پر ذرا غور کریں۔ جب خلائی سفر کا ابھی تک کسی کو خیال تک نہ آیا تھا، تب بھی لوگ چاند پر جانے کی خواہش کیا کرتے تھے، اور ایسے لوگ جن میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی انہیں چاند کی مناسبت سے لونیٹک کہا جاتا تھا۔ یہ ناممکن کی خواہش سے انسان بڑی مدتوں سے جڑا ہوا ہے، مگر بہت سی ناممکن خواہشیں آج ممکن ہو گئی ہیں، اور خود وہ چاند پر جانا بھی اب ممکن ہو چلا ہے کہ جس پر جانے کی خواہش کرنے والوں کو دنیا لونیٹک، پاگل کہتی تھی۔ بہت سی ناممکن خواہشیں جو آج ناممکن ہیں وہ شاید ممکن ہو جائیں، مگر ایک خواہش جو کبھی ممکن نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اپنا مالک بنے بنا چیزوں کی ملکیت سے خود کو بھرا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں سکندر اعظم ایک بار ڈایوجنیز کو ملنے گیا۔ ڈایوجنیز نے پوچھا کہ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ جب پوری دنیا کو فتح کر لو گے تو اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ اور پتہ ہے سکندر کا ریئیکشن کیا تھا؟ وہ سچ میں پریشان ہو گیا کہ ہاں، جب واقعی پوری دنیا فتح کر لی تو پھر میں کروں گا کیا؟ تم لوگ کبھی سوچتے ہو جو تمہاری خواہشیں ہیں، جو تمہاری منزلیں ہیں، جو ہدف ہیں، وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں تو تم کیا کرو گے؟ یقین کرو، یہ جو اس وقت تمہارا دکھ ہے کہ خواہش پوری نہیں ہو پا رہی، یہ منصوبہ رہتا ہے، وہ کام ہونے سے رہ گیا۔ یہ دکھ اس دکھ کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا جو دکھ تب ہوگا جب خدا نہ خواستہ تمہاری تمام خواہشیں پوری ہو گئی۔ ایک بیماری ہے بڑی نایاب قسم کی، نفسیاتی بیماری، جس میں وہ لوگ جو اپنا ہر خواب سچ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تم امیجن کرو، ایک شخص ہے جسے 10,000 روپے میں بڑی دلچسپی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ شخص فرض کریں کہ ارب پتی بن گیا ہے، اب اس کے لیے 10,000 کے خواب کی کیا ویلیو ہوگی؟ 2 ٹکے کی۔ وہ 10,000 روپے جو کسی زمانے میں اس کی سب سے بڑی خواہش تھے، اس کے ہونے کا سارا دار و مدار جن پر تھا، ان کی اگر ان اٹ سیلف کوئی ویلیو ہوتی، اگر وہ اس کے اندر کو بھر سکتے ہوتے تو آج کیوں بے مول ہو جاتے؟ غور سے دیکھنا، تم نے زندگی میں کتنی چیزوں کی حسرت کی ہے، کیسے ان چیزوں کو پانے کو زندگی کا مقصد بنائے رکھا، لیکن جب وہ چیزیں تمہیں حاصل ہو گئیں تو کیسے بے قیمت ہو گئیں۔ یہی تمہارے فالس سیلف، انا کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ انا چیزوں سے تمہیں جوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چیزیں حاصل کر لو، مطمئن ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، مگر آخر میں پاتے یہی ہو کہ تم آج بھی اس بچے کی طرح ہو جو 10ویں کلاس میں تھا اور کالج پہنچنے کو زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ ایک صوفی فقیر کے پاس ایک شخص گیا اور کہا، حضور سچ جاننا ہے، زندگی کی، کائنات کی حقیقت سمجھنی ہے، رہبری چاہیے۔ فقیر نے کہا، اچھا، یہ بڑی باتیں ہیں، یہ واپسی پہ کرتے ہیں۔
ابھی تو میں کنویں سے پانی بھرنے جا رہا ہوں، ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ چل پڑو، لیکن میرے ساتھ چلنے کی بس ایک شرط ہے، تم کوئی سوال نہیں پوچھ پاؤ گے۔ وہ شخص راضی ہو گیا، دونوں کنویں کی جانب چل پڑے۔ فقیر نے ڈول کنویں میں ڈالا، پانی نکلا اور جو برتن ساتھ لے کر گیا تھا اس میں اڈیل دیا۔ جو برتن فقیر ساتھ لے کر گیا تھا اس کا پیندا نہیں تھا، سو جو بھی پانی وہ فقیر اس میں اڈیلتا وہ نیچے سے بہہ جاتا۔ مرید بڑا پریشان ہوا، مگر چونکہ وعدہ کر رکھا تھا کہ چپ رہوں گا، سوال نہیں کروں گا، اس لیے وہ چپ رہا۔ مگر کچھ دیر تک فقیر ڈول بھر بھر کر اس باٹم لیس برتن میں پانی ڈالتا رہا۔ آخر مرید سے رہا نہ گیا، اس نے کہا یہ اب کیا کر رہے ہو؟ یوں تو یہ برتن عمر بھر نہ بھرے گا۔ فقیر نے کہا بس تم مرید ہونے کے قابل نہیں، میں نے کہا تھا نا کوئی سوال مت کرنا، تم جاؤ، ہمارا راستہ ایک نہیں ہو سکتا۔ مرید پیر صاحب کو پاگل سمجھ کر مایوس واپس لوٹ گیا۔ مگر جب رات کو وہ سو رہا تھا تو اس نے سوچا یہ بے پیندے میں پانی کا نہ بھرنا یہ تو عام سی بات ہے، جو کوئی بھی جانتا ہوگا، وہ فقیری سے کیوں نہ جانتا ہوگا؟ ضرور کوئی راز تھا، کوئی سبق تھا جو وہ مجھے سکھانا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ اگلے دن پھر فقیر کے پاس گیا، پاؤں پڑ گیا اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سوال کر بیٹھا، اب کوئی سوال نہ کروں گا۔ فقیر نے کہا دیکھو ایک سادہ سی چیز ہے جو تمہیں ایک رات میں سمجھ آ گئی، مگر غور کرو تم کیا کر رہے ہو؟ تم خود میں موجود ہول کو نہیں دیکھ رہے، اپنی ہستی کے برتن کی بے پیندگی، باٹم لیسنس نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس برتن میں چیزوں کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیسے بھرو گے؟ تم افق کو دیکھتے ہو، یوں لگتا ہے جیسے 50-60 میل دور ہی یہ فلک زمین سے مل رہا ہے، مگر جب 50-60 میل چل کر وہاں پہنچتے ہو تو دیکھتے ہو کہ 50-60 میل کی وہ دوری اب بھی ویسی ہی ہے۔ اگر وہاں آسمان زمین سے واقعی مل رہا ہوتا تو ہٹ نہیں سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسمان وہاں نظر آ رہا ہوتا نہیں ہے۔ یہ تمہارے دیکھنے کا مسئلہ ہے، تمہارے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس مقام کو پالو گے جہاں آسمان زمین سے جڑا ہے۔ آسمان کہیں بھی زمین کو نہیں چھوتا ہے، صرف چھوتا دکھائی پڑتا ہے۔ چیزیں بھی کبھی تمہیں نہیں بھر سکتی، بس بھرتی ہوئی دکھائی پڑتی ہیں۔ انسان کی خواہش بھی ایسی ہے، ایلیوژن پیدا کرتی ہے، ایلیوژن کی چیزوں سے تم بھر جاؤ گے۔ جیسے زمین گول ہے اور اسی گول ہونے کی وجہ سے یہ سراب پیدا کرتی ہے کہ زمین و آسمان مل رہے ہیں۔ خواہش اور امید یہ دونوں بھی زمین ہی کی طرح گول ہیں۔ ہر خواہش اور امید یہی سراب دیتی ہے کہ مل گئی، پوری ہو گئی تو میں بھر جاؤں گا، مگر وہاں پہنچ کر پھر وہی لگتا ہے کہ نہیں، آسمان تو اور 50-60 میل آگے زمین کو چھو رہا ہے۔ مگر اس کھیل میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو آسمان زمین کو چھوتا دکھائی پڑ رہا ہے وہ 50-60 میل اور آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ ہم سوچنے پر تیار ہی نہیں۔ مگر اس کھیل میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں اور آسمان 50-60 میل آگے نظر آتا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جو آسمان زمین کو چھوتا دکھائی دے رہا تھا وہ 50-60 میل اور آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ سوچنے پر تیار نہیں ہوتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آسمان کہیں زمین کو چھوتا ہی نہ ہو۔ اور اس سے بھی لطف کی بات، جو آپ سے آگے 50-60 میل کھڑے ہیں کہ جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آسمان زمین کو چھو رہا ہے، وہ بھی ویسے ہی آگے اور آگے دیکھ رہے ہیں۔ ایک کلرک کو مینیجر کی کرسی بھرنے والی لگ رہی ہے، مگر اسی مینیجر کو بھراؤ کہیں اور آگے سی ای او کی کرسی میں نظر آ رہا ہے۔ وہ بچہ جو بڑے ہونے کو منزل بنا کر چل رہا ہے کہ اسے سکھ وہی نظر آ رہا ہے، وہ ارد گرد موجود بڑوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ سکھی نہیں ہے، مگر پھر بھی امید اور امید شاید کا سراب ساتھ لیے چلے ہی جا رہے ہیں۔ غریب
امیر ہونا چاہتا ہے اور یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ امیر بھی خوش نہیں ہے، مگر اسے پھر بھی یہ یقین ہے کہ میں امیر ہو گیا تو خوش ہو جاؤں گا۔ یہ ساری مثالیں سامنے ہیں مگر تم دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ تم دیکھتے وہی ہو جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ جو ہے اگر تم وہ دیکھ پاتے تو رک جاتے، اور جیسے ہی رکتے تم بھر جاتے۔ رکنا ہے پہنچنا، ٹھہرنا ہے منزل، کیونکہ دوڑ صرف سراب کی ہو سکتی ہے، ریئلٹی کی نہیں۔ خوشی، سکھ، اطمینان زندگی سے جڑی چیزیں ہیں، اور سوچو زندگی کہاں ہے؟ یہاں، اس پل میں۔ اس پل میں اگر تم اپنے مالک ہو، تم جو چاہتے ہو وہ سوچ سکتے ہو، تم جو چاہو وہ فیل کر سکتے ہو، تم جو چاہو وہ ہو سکتے ہو، تو تم بھرے ہو، تم پورے ہو، تم اپنے مالک ہو۔ مگر تم ہمیشہ سراب کو دیکھتے ہو، تم ہمیشہ سوچتے ہو کہ کہیں پہنچ کر، کوئی عہدہ پا کر، کوئی دولت پا کر، کوئی شہرت پا کر پھر ہی میں بھروں گا۔ کبھی نہیں بھرو گے، کیونکہ جو پہنچے ہیں وہ نہیں بھرے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل جس کی طرف تم دیکھ رہے ہو وہ مردہ لمحہ ہے، وہ جیا ہی نہیں جا سکتا۔ تم جب اسے جیو گے تو وہ لمحہ موجود ہی ہوگا، مگر تم نے عادت بنائی ہوئی ہے مستقبل میں خود کو مکمل دیکھنے کی، کامیابی کو مستقبل سے جوڑ کر رکھنے کی۔ اس لیے جب تم اس مستقبل میں پہنچو گے تو پھر اور آگے دیکھو گے۔ تم آگے ہی آگے دیکھنے میں اس پل کو کھوئے جا رہے ہو کہ جہاں مکمل ہوا جا سکتا ہے، جہاں بھرپور ہوا جا سکتا ہے، جہاں اپنا مالک ہوا جا سکتا ہے۔ ایک بھی پل اگر آگے یا پیچھے جی رہے ہو تو تم زندگی نہیں ہو، تم انا ہو، اور انا تمہارا بس ایک نان لیونگ تھاٹ ہے۔ ویسے کیا حیرت کی بات نہیں کہ صدیوں سے انسان دوڑ رہا ہے، کہیں پہنچتا نظر نہیں آ رہا، مگر تم تھوڑی بھی دیر رک کر اس حقیقت کو دیکھنے پر تیار نہیں ہو، کیونکہ تم دھوکہ دینے میں ماہر ہو گئے، دوسروں کو نہیں خود کو دھوکہ دینے میں۔ 1 روپیہ مل جائے تو تم سوچتے ہو تم سکھی ہو جاؤ گے، وہ مل گیا تو اب چاہتے ہو دوسرا مل جائے تو سکھ ملے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا 1 روپیہ بھی اسی پہلے ہی کی کاپی ہے۔ جب پہلا کچھ نہیں کر سکا تو دوسرا کیا کرے گا؟ لیکن یہ خیال نہیں آتا، کیونکہ خود کو دھوکہ دینا انا کے ہونے کا ڈھنگ ہے۔ یہ روپے کروڑوں میں بھی پہنچ جائیں تو آسمان پھر بھی تمہیں 50-60 میل دور ہی زمین کو چھوتا نظر آ رہا ہوگا۔ اس پورے میکینزم کو سمجھو۔ سیانہ وہی جس نے پہلے روپے کے ملنے کے بعد جان لیا کہ یہ آسمان زمین کو چھوئے گا نہیں، چھوتا نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھو، 1 روپے کے پیچھے بھاگ رہا اور 100 کروڑ روپے کے پیچھے بھاگ رہا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں اپنے مالک نہیں، دونوں کسی اور کا مالک ہو کر تسکین پانا چاہتے ہیں، دونوں اسی امید میں جیتے ہیں، اور دونوں ہی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ امید اور تسکین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کبھی بھی طے نہیں ہوتا۔